نظم پوٹری شخصن سبق ایک منظومات مناظر قدرت پنڈت برج نارائن چک بست۔ نظم کی تعریف۔ اردو شاعری میں نظم کی روایت غدر 1857 عیسوی کے آس پاس سے ملتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سر سید تحریک کے زیر اثر مغربی شاعری سے استفادے کا دور جب شروع ہوا تو اردو نظم نگاری کی روایت میں بھی انقلاب آ گیا۔ محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی نے جدید نظم نگاری کی تحریک کی قیادت کی۔ اس طرح جدید نظم نگار شعراء کی ایک جماعت تیار ہو گئی اور یہیں سے اردو ادب کی تاریخ میں جدید دور کا آغاز ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حالی اور محمد حسین آزاد کو جدید نظم کا پیش رو سمجھا گیا ہے۔ اس کے جدید نظم نگاری کی حیثیت سے جن شعراء نے شہرت و مقبولیت حاصل کی ان میں اسماعیل میرٹھی، شبلی، حالی، عبدالحلیم شرر اور اکبر الہ آبادی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ 20ویں صدی میں درگا سہائے سرور، اقبال چک بست اور نظم طباطبائی جیسے شعراء نے نظم نگاری کی طرف خصوصی توجہ کی، لیکن اقبال نے اردو نظم میں وہ کارنامہ انجام دیا جو بے مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کی 20ویں صدی کا عظیم شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اقبال نے حیثیت اور اسلوب دونوں سطح پر اردو نظم میں انقلاب برپا کر دیا۔ جدید دور کے ترقی پسند شعراء نے اردو نظم کو داخلیت اور علامت سے گھلا ملا کر ایک نئی راہ نکالی۔ وزیر آغا، شہریار، افتخار عارف، محمد علوی، ندا فاضلی اور باقر مہدی وغیرہ شعراء نے جدید نظم کی روایتوں میں استحکام پیدا کیا۔ شعراء کے ساتھ شاعرات نے بھی اس دور میں اپنے کمال کا اظہار کیا۔ ان میں شفیق، فاطمہ، زاہدہ زیدی، ساجدہ زیدی، کشور ناہید، پروین شاکر وغیرہ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں دانشورانہ اور فلسفیانہ افکار کے اظہار کے لیے سب سے اچھا اور شاعر چک بست کا تعارف۔ ان کا پورا نام پنڈت برج نارائن ہے اور چک بست تخلص ہے۔ ان کی پیدائش 1882 عیسوی میں یوپی کے فیض آباد شہر میں ہوئی۔ چک بست کے آباء و اجداد شروع میں لکھنؤ سے متعلق تھے، اس لیے چک بست نے بھی لکھنؤ آ کر ابتدائی تعلیم حاصل کیا اور وہیں سے BA پاس کر کے 1908 عیسوی میں وکالت کا امتحان بھی پاس کر لیا اور وکالت بھی شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ چک بست لکھنؤ کے بڑے وکیلوں میں شمار ہونے لگے۔ 1926 عیسوی میں چک بست ایک مقدمہ کے سلسلہ میں رائے بریلی گئے۔ وہاں عدالت میں کامیابی سے بحث کرنے کے بعد سے پہر کے بعد لکھنؤ جانے کے لیے اسٹیشن آئے اور ٹرین میں ہی ان پر فالج کا حملہ ہوا اور زبان بند ہو گئی۔ علاج بے سود رہا اور اسٹیشن پر ہی چک بست کا انتقال ہو گیا۔ فطری شاعری تھے، چنانچہ بچپن میں تقریباً 10 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی غزل کہا اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور زندگی کے آخری سانسوں تک شعر گوئی میں مصروف رہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں نئے خیالات نظم کیے۔ اساتذہ شعراء میں چک بست آتش غالب اور انیس کے شیدائی تھے، چنانچہ ان کی غزلوں میں آتش کا رنگ اور مسدس پر انیس کی تقلید کا رنگ نمایاں ہے۔ شاعری کے خیالات گرچہ اساتذہ کے خیال سے مختلف ہے، لیکن طرز کلام، سلاست اور زبان بندش، زبان اور حصے تراکیب میں مذکورہ اساتذہ کی تقلید نمایاں ہے۔ زبان کی چاشنی، اسلوب بیان، لطافت اور پاکیزگی کو چک بست نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ نظم مناظر فطرت کی تلخیص۔ زیر نصاب نظم مناظر فطرت چک بست کی عمدہ تخلیق ہے جو ان کی منظر شاعری کی بہترین مثال ہے۔ اس نظم میں چک بست نے نہ صرف یہ کہ اپنے ملک ہندوستان کے فطری مناظر اور اس کے حسن و جمال کی تعریف کی ہے، بلکہ بالواسطہ طور پر ہندوستان کے عظمت درینا کے گیت بھی گائے ہیں۔ اس نظم کا ایک خاص پس منظر بھی ہے۔ شاعر نے ایک بار دھرا دودن کا سفر کیا تھا
اس نظم کا ایک خاص پس منظر بھی ہے۔ شاعر نے ایک بار دہرادون کا سفر کیا تھا، جو موجودہ اترانچل صوبہ کا صدر مقام بھی ہے، جو قدیم زمانے سے ہی خوبصورت پہاڑی علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دور کے علاقوں اور غیر ممالک کے سیاح وہاں کے خوبصورت فطری مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ شاعر نے دہرادون کے سفر میں اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ محسوس کیا، اسے نظم کے قالب میں ڈھال دیا۔ ایک پہاڑی مقام ہے جہاں کی پہاڑی بلندی اور وہاں کی خاموشی قابل دید ہے۔ اگر دل نکتہ شناس ہو تو اس ویرانے اور بلندی پر خدا کی قدرت اور اس کے وجود کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دہرادون کے پہاڑوں کی خاموشی اپنے زبان حال سے کہہ رہی ہے، اگر چشم بینا ہو اور دل حساس ہو تو اس ویرانے اور خاموشی میں بھی قدرت کے نظاروں کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مختصر ترین سوالات ما جوابات۔ چک بست کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب: چک بست کا انتقال رائے بریلی میں 1926 عیسوی میں ہوا۔ چک بست نے کون کون سی ڈگریاں حاصل کی؟ جواب: چک بست نے BA پاس کرنے کے بعد وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ چک بست کا انتقال کس بیماری میں ہوا؟ جواب: دماغ پر فالج کا حملہ ہونے کے نتیجے میں چک بست کا انتقال ہو گیا۔ چک بست کی کون سی نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے؟ چک بست کی نظم مناظر فطرت ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ چک بست کا پورا نام کیا تھا؟ چک بست کا پورا نام پنڈت برج نارائن چک بست تھا۔ مختصر سوالات ما جوابات۔ چک بست کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ چک بست کا اصل نام پنڈت برج نارائن ہے اور چک بست تخلص ہے۔ ان کی پیدائش 1882 عیسوی میں صوبہ اتر پردیش کے فیض آباد شہر میں ہوئی۔ گرچہ چک بست کے آباء و اجداد بنیادی طور پر لکھنؤ کے باشندہ تھے، اس لیے چک بست بھی بچپن میں ہی لکھنؤ چلے آئے اور وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور میٹرک پاس کرنے کے بعد یونین کالج لکھنؤ میں داخلہ لیا اور 1905 عیسوی میں BA پاس کیا اور 1908 عیسوی میں وکالت کا امتحان پاس کیا اور وکالت کی پریکٹس بھی کرنے لگے۔ سوال: جدید اور اردو نظم کی مختصر تعریف کیجیے۔ اردو شاعری میں نظم نگاری کی روایت سر سید تحریک سے قبل بھی ملتی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سر سید کے زیر اثر مغربی شاعری سے استفادے کا دور شروع ہوا تو نظم نگاری کی روایت میں انقلاب آ گیا۔ محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے قیام کے دوران محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی نے جدید نظم نگاری کی تحریک کی قیادت کی اور نظم نگار شعراء کی ایک جماعت تیار ہو گئی اور یہیں سے اردو شاعری کی تاریخ میں جدید نظم کی روایت کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حالی اور مولانا محمد حسین آزاد کو جدید نظم کا پیش رو مانا جاتا ہے۔ زیر نصاب نظم میں شاعر نے کہاں کی منظر نگاری کی ہے؟ زیر نصاب نظم میں چک بست نے پہاڑی علاقوں کی منظر نگاری کی ہے، چنانچہ پہاڑی علاقوں کا ویرانہ پن، وہاں کی خاموشی اور اس خاموشی میں آبشاروں کی مترنم آواز، جہاں انسان کی روح کو سکون اور طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ اسی خاموشی میں جب وہ ہوا چلتی ہے تو درختوں کے پتوں کے ہلنے سے ایک مترنم راگ پیدا ہوتی ہے، اس سے ایک روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی کیفیت کو شاعر نے شعر کا جامہ پہنایا ہے۔ طویل سوالات ما جوابات۔ چک بست کا نظم نگاری کا فنی جائزہ لیجیے۔ اردو نظم کی ارتقائی تاریخ میں چک بست کی شخصیت نہایت اہم ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ چک بست کا تذکرہ کیے بغیر اردو نظم کی تاریخ نامکمل ہے۔ چک بست ایک فطری شاعر تھے، چنانچہ ان کو بچپن ہی سے شعر و شاعری کا شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 9-10 سال کی عمر میں چک بست نے پہلی غزل کہی، تب سے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور زندگی کی آخری سانسوں تک شعر گوئی میں مصروف رہے۔ اساتذہ شعراء میں چک بست، آتش لکھنؤ، غالب دہلوی اور میر انیس کے شیدائی اور مقلد دونوں تھے۔ چنانچہ ان کی غزلوں میں آتش کا رنگ اور مسدس میں پیر انیس کی تقلید کا رنگ نمایاں ہے۔ ان کی شاعری کا انکار و خیالات اگرچہ اساتذہ شعراء کے افکار خیالات سے مختلف ہے، لیکن طرز کلام، سلاست زبان، بندش الفاظ اور حسن تراکیب میں مذکورہ اساتذہ شعراء کی تقلید نمایاں ہے۔ لیکن جیسا کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ چک بست بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے اور اردو نظم نگاری میں ان کی اپنی ایک شناخت ہے۔ اردو نظم کو چک بست نے ایک نیا رخ عطا کیا، چنانچہ جدید نظم نگاری میں بھی ان کی خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خیالات اور موضوعات کے لحاظ سے بھی چک بست نے نظم
نگاری میں جدت و ندورت پیدا کی ہے اور روایتی موضوعات مثلا سماجی و سیاسی تہذیبی مسائل سے الگ ہٹ کر انہوں نے اپنی نظموں میں صوفیانہ خیالات موضوعات کو بھی پیش کیا ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ ہندوستانی تصوف کی نمائندگی ہوتی ہے بلکہ اسلامی و ہندوستانی تصوف کی آمیزش کا بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ایک مخصوص صوفیانہ خیالات کا تصور ابھرتا ہے جسے ہم ہند اسلامی تصوف بھی کر سکتے ہیں۔ چکبست نے اپنی شاعری میں نئے نئے خیالات بھی نظم کیے، مگر زبان کی چاشنی، اسلوب بیان، لطافت، پاکیزگی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، کیونکہ الفاظ کی بندش سے صنائی کرنا ہی دراصل شاعری کا جزو اعظم ہے، جیسا کہ آتش نے کہا ہے۔ بندش الفاظ جرنے سے نگو کہ کم نہیں، شاعری بھی کم کام ہے، آتش مرستہ ساز کا۔